Bismillahirrahmanirrahim, friends and dear student, welcome again to my YouTube channel. تو جس طرح آج کا لیکچر ہے کلاس 7 یونٹ 3 ایکسرسائز 3.1 ہے اور یہ آج ہم سولو کریں گے. تو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرے، بنا کر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نیو لیکچر آپ تک پہنچ سکے اور ہم اس میں پورے ایکسرسائز جتنے بھی کوشچن ہیں سولو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. جس طرح آپ کے پاس کوشچن نمبر 1 ہے، فائنڈ دا اسکوئر آف دا فالوئنگ نمبر. تو یہ آپ کے پاس کیا گیا، جو آپ کے پاس کوشچن ہے، کوشچن نمبر 1 ہے فائنڈ دا اسکوئر آف دا فالوئنگ نمبر. تو یہ آپ کے پاس جس طرح یہ کہ ایل تک آپ کے پاس جتنے کوشچن ہیں وہ سولو کریں گے. تو جس طرح پہلے کوشچن یہ آ گیا، اس کا اسکوئر لینا ہے 16 کا. تو یہ آپ کے پاس تو آگے گیا اگین اسکوئر. تو آپ کے اس کے اسکوئر لیا، 16 کا اسکوئر لینے کے بعد 16 ضرب 16، ٹھیک ہے، 16 ضرب 16 ملٹیپلائی 16، 6 کے ساتھ 36 ہو گیا، 36 اور 3 آ گیا. تو 3 6 1 دار اور 9 آ جائے گا، اور یہاں پر 0 آ جائے گا، 1 6 دار اور 1 1 دار 1 6 اور 9 تھے 6 15، تو 1 آ جائے گا اور یہ 2 ہو جائے گا، 2 5 6، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا. تو اسی طرح بی میں بی آپ کے پاس ہے 625. یہ آپ نے سولو کرنا ہے، اس کا کیا لینا ہے، اسکوئر لینا ہے. اسکوئر لینے کے بعد یہ آپ کے پاس 625 کو ملٹیپلائی کرنا ہے. جب آپ یہ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا. اور یہ جتنے بھی کوشچن اس میں ہیں ایل تک ہے وہ سارے سولو کرتے ہیں. آپ دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں. اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے، وہ الفت کی نظریں تھماتے ہوئے، وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے. بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے. میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتایا مجھے. غرض زندگی کے ہر کے شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے. بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے. تجھے ہے طلب گر علم کی سنو، ادب اپنے استاد کا تم کرو. سبب ان کی ناراضگی کا نہ بن کہ غافل کی غفلت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے.
تو جس طرح آپ کے پاس اس کو دیکھ کر آپ نے بتانا ہے وداؤٹ سالونگ کے بغیر چیک ان ویدر دا فالوئنگ نمبر کین بی پرفیکٹ اسکوئر بائی لوکنگ ایٹ دیئر اینڈنگ. آخری ہندسے کو آپ دیکھ کر یہ بتائیں کہ یہ پرفیکٹ اسکوئر ہو سکتا ہے یا نہیں. تو چلو سولوشن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہاں پر جو پہلا پارٹ ہے کوسچن نمبر 2 کا وہ میں لکھ لیتا ہوں. اس کا جو اے پارٹ ہے 441. تو دوستوں اب ہمارے پاس یہ پرفیکٹ اسکوئر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے آپ کو ایک رول بتا دوں. اگر یہ اس کو کہتے ہیں یونٹ ونز ٹینز اور ہنڈریڈ، یہ جو یونٹ پلیس پر جو آپ کے پاس جو ڈیجٹ ہے اگر یہ آپ کے پاس 1 ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ آپ کے پاس یونٹ پلیس پر اگر یہ 1 ہے تو یہ نمبر جو ہے یہ آپ کے پاس پرفیکٹ اسکوئر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو ہو سکتا ہے یعنی پاسبلٹی اگر جس طرح 11 11 121 11 11 are 121 تو 130 یہ 121 آ گیا تو ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، یہ دوسرا نہیں ہے 131. ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ ابھی ہم کیا کریں گے، ایل سی ایم لیں گے، اس کا ایل سی ایم لیں گے 441. ٹھیک ہے، تو یہ 2 3 5 7 یہ کٹ سکتے ہیں، اور جو کٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کٹ سکتے ہیں تو وہ نان پرفیکٹ اسکوئر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سر ہمارے پاس یہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آ گیا تو یہ آپ نے 1 تو آپ نے ٹیبل پڑھنا ہے. 2 کے ساتھ نہیں کٹ سکتا، 3 کے ساتھ کٹ سکتا ہے تو 3 کے ساتھ دیکھیں گے 3 اور 3 4 4 1 تو 9 9 یہ آپ کے پاس کٹ سکتا ہے. 3 1 در 3 آ جائے گا اور 1 آ جائے گا اور یہ 14 ہو جائے گا تو 4 ہو جائے گا تو یہ 20 یہ آ گیا 7 کے ساتھ. تو ابھی یہ آپ دیکھیں گے 3 کے ساتھ یہ کٹ سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے تو ہاں کٹ سکتا ہے تو 4 3 12 اور 9 کے ساتھ یہ آ گیا تو یہ 7 7 در یہ آپ کے پاس کٹ گیا. تو یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آ جائے گا از اکول ٹو 3 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 7 ملٹیپلائی 7. تو آپ ابھی اس طرح آپ لکھ لیں گے نیچے، ان دونوں کو جوڑے بنا دیں گے تو آپ کے پاس 3 کا اسکوئر ہو جائے گا اور 7 کا اسکوئر ہو جائے گا. تو یہ آپ نے یہ لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ جب آگے سولو کریں گے تو یہ جس طرح آپ کے پاس اسکوئر ہے اور 7 کے اسکوئر ہے یا 3 کے اسکوئر ہے تو یہ آپ کے پاس از اکول ٹو یہ آپ کے پاس 3 ملٹیپلائی 7 کا اسکوئر ہو جائے گا. تو آپ نے ملٹیپلائی 21 کا اسکوئر یہ آپ کے پاس آئے گا. 21 کا اسکوئر آپ کے پاس 400 یہ آپ کے پاس یہ جس طرح پرفیکٹ اسکوئر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس 21 اسکوئر آ گیا، یہ آپ کے پاس اسکوئر ہے تو یہ آپ کے پاس اسکوئر یہ آپ کے پاس آ گیا تو از اکول ٹو اسکوئر 21 تو 2 اسکوئر کے ساتھ کٹ گیا تو 21 آ جائے گا. تو 21 آ جائے گا تو 100 آپ کے پاس آ جائے گا. 100 421 از آف دا پرفیکٹ اسکوئر. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس یہ پرفیکٹ اسکوئر آ گیا. یہ آپ کے پاس سوال سولو ہو گیا. اسی طرح ہم سارے سوالوں کو سولو کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو آپ کو سمجھنا ہے تو ویڈیو میں دیکھیں. تھینک یو، آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں جتنے کوشچن ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے.
وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے، وہ الفت کی نظریں تھماتے ہوئے، وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتایا مجھے، غرض زندگی کے ہر کے شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، تجھے ہے طلب گر علم کی سنو، ادب اپنے استاد کا تم کرو، سبب ان کی ناراضگی کا نہ بن، کہ غافل کی غفلت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے۔ اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، وہ بچپن کی ساز مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساز مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے، وہ الفت کی نظریں تھماتے ہوئے، وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساز مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، بچپن کی ساز مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، جس طرح آپ کے پاس کوشچن نمبر 3 آئے گا کہ ٹیسٹ ویدر ان دا فالوئنگ اور دا پرفیکٹ اسکوئر، دونوں سیم ہی ہے تقریباً، پرفیکٹ اسکوئر از دا ناٹ بائی دا یوزنگ پرائم فیکٹرائزیشن، یہاں پر آپ کے پاس جو کوشچن نمبر 3 میں ہے اس میں پرائم فیکٹرائزیشن ہے، کیا ہے پرائم فیکٹرائزیشن جو میتھڈ ہے اس کے ساتھ سولو کرنا ہے، تو وہ کس طرح کریں گے، تو چلیں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جس طرح پرائم فیکٹرائزیشن یوز کرتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کے پاس سولو ہوگا، جس کا پرائم فیکٹرائزیشن وہ نمبر ہوتے ہیں جو دو نمبروں پر ڈیوائڈ ہو، ایک وہ خود پر اور دوسرا جو 1 ہے آپ کے پاس اس پر ڈیوائڈ ہو، تو یہ ایسے پرائم فیکٹرائزیشن کہتے ہیں۔ تو چلیں کوشچن نمبر 3 اور پارٹ نمبر 149 جو آپ کے پاس آئے گئے ہیں، اس کا پرائم فیکٹرائزیشن جو آپ کے پاس ہے 2
3 5 7 11 13 یہ آپ کے پاس پرائم فیکٹرائزیشن. یہ وہ فیکٹرائزیشن میں نے پہلے بتا دیا کہ 1 کے ساتھ 3 کو ڈیوائڈ کرے یا 2 کو ڈیوائڈ کرے یا 3 کو 3 کے ساتھ 6 کو 6 یا 6 آ گیا اس کا 2 ملٹیپلائی 3 یہ بھی پرائم ہے اور یہ بھی دونوں پرائم نمبر ہیں. تو اسے فیکٹرائزیشن کرنا ہے آپ نے جو فیکٹرائزیشن جس طرح فیکٹرائزیشن میں ہو. 49 7 کے ساتھ کیا 7 7 1 دار تو یہ 7 ملٹیپلائی 7 آئے گا 49 از اکول ٹو یہ آپ کے اسکوائر روٹ ہو جائے گا تو 7 ملٹیپلائی 7 تو 7 کا اسکوائر تو اسکوائر یہ اسکوائر روٹ کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو صرف 7 آپ کے پاس آنسر آ گیا صرف 7. ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا جس طرح آپ کے پاس 49 زیادہ پرفیکٹ جو آپ کے پاس اسکوائر ہیں یہ آپ کے پاس پرفیکٹ اسکوائر آ گیا. کوشچن بھی ہے اسی طرح اتنا جتنے بھی کوشچن ہیں اور اس میں کوشچن نمبر 3 میں پارٹ ہیں تو وہ سارے پارٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں. اساتذہ سے پیار ہے اساتذہ سے پیار ہے اساتذہ سے پیار ہے اساتذہ سے پیار ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے وہ الفت کی نظریں تھماتے ہوئے وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے. بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے. میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے مقام والدین کا بتایا مجھے. غرض زندگی کے ہر کے شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے. تجھے ہے طلب گر علم کی سنو ادب اپنے استاد کا تم کرو. سبب ان کی ناراضگی کا نہ بن کہ غافل کی غفلت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے. وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے. ان کی اسٹیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کوشچن نمبر 4 سے ہم سٹارٹ کریں گے. کوشچن نمبر 1 سے لے کر کوشچن نمبر 4 تک جو ایکسرسائز نمبر 3.1 ہے وہ ہم کر چکے ہیں. اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کوشچن نمبر 4 کو. ٹیک دا پرفیکٹ اسکوائرز آف ایون نمبرز. یہ آپ کے پاس ان کوشچنز میں جو سارے یہ اسکوائرز لکھے ہوئے ہیں تو یہ بتانا ہے کہ کون سا جو ہے ایون پارٹ ہے 81. جنرل بات آپ ذہن میں یہ رکھیں. دیکھیں اگر ہم یہاں پر 2 کا اسکوائر کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گا 4 اور اس طرح 3 کا اسکوائر جب لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس 9 آئے گا.
اور اسی طرح اگر 4 کا اسکوئر ہم لیتے ہیں وہ 16 آتا ہے، 5 کا اسکوئر جو ہے وہ 25 آئے گا، اور اسی طرح 6 کا اسکوئر جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا 36، اور 7 کا جو اسکوئر ہے وہ آئے گا 49، اور 8 کا اسکوئر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا 64، اور 9 کا اسکوئر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا 81۔ تو اس میں ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایون نمبر ہے تو اس کا جو اسکوئر آئے گا وہ بھی ہمیشہ ایون نمبر آئے گا، اور جو آپ کے پاس آڈ ہے اس کا آپ کے پاس اسکوئر جو ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں کویسچن نمبر 5 کی طرف۔ ویریفائی دیٹ the squares of each of the following proper friction is less than the fraction۔ تو چلو اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فرکشنز ہیں ہمارے پاس اس کی جو ٹائپس ہیں پراپر اور امپراپر اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس جو پہلا پارٹ ہے 3/4 اس کو سالو کرتے ہیں اور اس کا اسکوئر کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا آتا ہے ہمارے پاس۔ تو چلو سولوشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کویسچنز کو لکھ چکے ہیں، اس میں پہلا پارٹ ہے 3/4۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، ٹیکنگ اسکوئر آف دس فریکشن۔ جب یہ جو فرکشن ہے ہمارے پاس 3 طرح کے فرکشنز ہوتے ہیں، پراپر فرکشن، امپراپر اور مکس فرکشن۔ فار ایگزامپل ایک نمبر میں یہاں پہ 1 over 3 لکھ لیتا ہوں، تو ایسا فریکشن جس میں ہمارے پاس نومیریٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس لیس ہو یعنی ڈینومینیٹر سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پراپر فریکشن۔ اور ایسی فریکشن یا ادر ورڈز اگر دوسری طرح ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو اس کا آنسر جو ہے ہمیشہ 1 سے چھوٹا ہوگا، یعنی لیس دین 1، یعنی 0 سم تھنگ اس کا ہمیشہ آپ کے پاس آنسر آئے گا۔ اور دوسری جو فرکشن ہے اس کو کہتے ہیں امپراپر۔ تو امپراپر فرکشن کی جہاں تک بات ہے تو ایک تو اس کا آنسر گریٹر دین 1 آنا چاہیے امپراپر کا، اور اس کا ہمارے پاس جو ہوگا وہ اس کا نومیریٹر جو ہوگا وہ گریٹر دین ڈینومینیٹر ہوگا۔ تو یہاں ہم بات کرتے ہیں صرف فریکشنز کی جن کا آنسر ہمارے پاس 1 سے لیس ہو، اس کو کہتے ہیں پراپر فریکشن۔ تو اس کی بات کرتے ہیں، اس کا اسکوئر لیتے ہیں۔ اگر امپراپر کی لیں تو اس کا ریزلٹ کچھ اور بھی آئے گا کیونکہ اس کا نومیریٹر گریٹر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ تو اس کی اب ہم یہاں پر اسکوئر کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریزلٹ کو کہ ریزلٹ پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح یہ 3/4 ہول اسکوئر ہے، تو ہول کا مطلب ہے کہ یہ نومیریٹر کا بھی اسکوئر ہے اور ڈینومینیٹر کا بھی اسکوئر ہے، یعنی 3 کا بھی اسکوئر ہے، اور اس طرح یہ 4 کا بھی اسکوئر ہے۔ 3 کا اسکوئر ہمارے پاس 9 اور 4 کا اسکوئر ہمارے پاس 16 آتا ہے۔ اب اگر ان دو فرکشنز کو، ایک فرکشن ہمارے پاس یہ ہے اور ایک یہ ہے، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس 9 اور 16 کیا ہوگا 3/4 سے ان کویسچنز میں کہ یہ آیا آپ کے پاس اس کا آنسر یہ لیس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ 9 اور 16 جتنا آپ کے پاس ڈینومینیٹر بڑھتا جاتا ہے تو ہمارے پاس سولوشن اتنا وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اگر 4 اور یہاں پر 16 کا ہم ایلسیم لے لیتے ہیں، 2 2s are 4 اور 2 8s are 16۔ ایک کویسچنز کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں، باقی کویسچنز جلدی پر ہم کریں گے۔ 2 1s are 2 2 4s are 8، اور اسی طرح آخر میں 4 رہ گیا تو 4 کو یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، 2 2s are 4 4 4s are 16، یعنی 16 اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں اور اس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ریزلٹ ملتا ہے۔ یہاں پر بھی 16 اور یہاں پر بھی 16، تو یہ 16 9 آپ کے پاس 4 4s are 16 4 3s are 12۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 9 جو ہے ہمارے پاس اس سے یہ کیا ہے لیس ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ 9 اور 16 یہ جو آپ کے پاس وہ جو فرکشن آیا جو ریزلٹ سے آیا ہے، یہاں سے یہ بات آپ دیکھ چکے ہیں جب ہم نے اس پراپر فریکشن کا جو اسکوئر لیا اس سے جو ریزلٹ یہ ہمیشہ لیس یہ آئے گا دین دا اوریجنل فریکشن۔ جو اصل فریکشن ہے اس سے اس کا آنسر لیس آئے گا، تو اس لیے میں نے یہاں پر یہ ڈال دیا، ہینس اٹ از ٹرو۔ نیچے یہ چیز میں نے سمجھانے کے لیے وہ لکھی ہے، تو یہاں پر ہینس یعنی سوال میں جس طرح لکھا تھا تو ہینس ٹرو، اس بات کو ہم یعنی کر چکے ہیں کہ کسی پراپر فرکشن کا جب ہم اسکوئر لیتے ہیں تو وہ جو ریزلٹ ہوتا ہے یعنی وہ آپ کے پاس ہمیشہ لیس ہوگا دین دا اوریجنل فریکشن۔ اب دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔
कोई اب ہم اگلے بڑا پارٹ ہے کی طرف تو چلتے ہیں 9/10 یہ آپ کی کے طرف، پاس اور اس کوشچن کا بھی بھی کیا آ کر گیا، لیتے یہ ہیں، اس کو 9/10 سولو کا ہم کرتے اسکوئر ہیں، آپ کرتے ہیں دیکھیں کہ یہاں ہمارے پہ پاس اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے، وہ الفت کی نظریں تھماتے ہوئے، وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتایا مجھے، غرض زندگی کے ہر ایک شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، بچپن کے ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، تجھے ہے طلب گر علم کی سنو، ادب اپنے استاد کا تم کرو، سبب ان کی ناراضگی کا نہ بن کہ غافل. تو یہاں پر کوشچن نمبر 6 آ گیا، لاسٹ کوشچن ہے، ویریفائی ان دا اسکوئر آف دا ایچ آف دا فالوئنگ ڈیسیمل از دا اسمالر دین ان دا ڈیسیمل. جو آپ کے پاس ڈیسیمل پوائنٹ ہے، ڈیسیمل کوشچن ہے، اس کو آپ نے سولو کرنا ہے اسکوئر میں، ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے پاس اے پارٹ نمبر اے ہے 0.2 یہ 0.2، یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا، اسکوئر ہو جائے گا. تو یہ آپ نے اسکوئر معلوم کرنا ہے، 0.2 ملٹیپلائی 0.2، پوائنٹ کو ختم کیے 1 آئے گا، 0 اس پوائنٹ کو بھی ختم کیا 1 0 آئے گا. تو یہ آپ نے ملٹیپلائی کے اوپر 4 اور نیچے 10 کے ساتھ کیا تو 100، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے 100 کو ختم کرنا ہے پوائنٹ میں، تو 0 4 اور 1 پوائنٹ، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس یہ آئے گیا. تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس equal to 0.404، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس لیس دین یہ آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس لیس دین آ گیا. تو اس طرح آپ نے جو 100 نیچے ہے وہ جب ختم کریں گے، آگے 0 کتنے ہیں اتنے نمبر. آپ اگر پوائنٹ اگر لائن ڈرا کرتے ہیں 0 1 2 2 1، تو ابھی آپ کے پاس 0.2 ہے نا، تو یہ پوائنٹ آگے یہ 1 2 3 4 5 6 7 9 10، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ پوائنٹ ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس 0 کے ساتھ یہ 2 ہوگا، تو 0 کے نزدیک ہوگا، 0 کے نزدیک ہوگا 2، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس اس طرح پھر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن نمبر 6 ہے، اور اس میں جتنے بھی پارٹ ہے وہ ابھی آپ کو سولو کر دیں گے، جتنے اس میں آل پارٹس سولو کر دیں گے. تو آپ دیکھیں، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے،
اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے، وہ الفت کی نظریں تھماتے ہوئے، وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتایا مجھے، غرض زندگی کے ہر کے شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، تو یہ ہوا آپ کے پاس آل کوشچن کمپلیٹ، جتنے بھی کوشچن تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کا انتظار کریں اور ہمارے ساتھ رہ گئے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آل کوشچن سولو کریں گے اسی طرح۔ تھینک یو۔